اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ہمارا جو پچھلا لیکچر تھا اس کے اندر ہم نے یہ کیا تھا کہ انسانوں کے بنائے ہوئے یعنی کہ کریٹڈ جو بینگ ہے یعنی مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے مطابق جو انہوں نے وہ کیا۔ اب انہوں نے جو ڈیفینیشنز انسانوں نے بنائی ہوئی ہیں ان مخلوق کے، اس مخلوق کے لیے جو نہ آدمی ہے نہ عورت ہے، اس مخلوق کے لیے ان انسانوں نے جو بنائی ہیں ترجمے یا ڈیفینیشنز، وہ وہی ہیں، یعنی کہ کبھی ان کو انٹرسیکس کہتے ہیں، ہرما فرودائٹ کہتے ہیں، ٹرانسجینڈر کہتے ہیں، مڈل سیکس کہتے ہیں، اور کیا تھرڈ سیکس، اس طرح کی یہ انہوں نے ڈیفینیشنز بنائی ہیں۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی ایسی مطلب آخر یہ مخلوق ہے اس کی، تو وہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اس کے متعلق کچھ بھی نہ ہو قرآن حکیم میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہ بتایا ہوا ہو۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ نے کوئی ان کے لیے کوئی لفظ بولا ہوا ہے، کوئی کچھ کہا ہوا ہے کہ نہیں کہا ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بیکاز وجہ یہ ہے کہ یہ تنازع کی بات بن گئی ہے، یعنی اس کے اندر ایک تنازع کھڑا ہو گیا کہ یہ کون سے والوں کو ہم یہ کہیں گے، یعنی اور پھر ان کو حقوق دیں گے، تو کون سی وہ ہے کیا چیز، وہ مخلوق کون سی ہے جس کو ہم، اس میں تنازع ہو گیا کھڑا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ اگر تم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ یہ 4 سورہ نساء کی 59 آیت ہے، بہت دفعہ آپ نے سنی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اگر کسی چیز میں تمہارے درمیان میں تنازع ہو جائے، جھگڑے کی وجہ بن جائے، اور تم کچھ کہو، کوئی اور کچھ کہے، کوئی اور کچھ کہے، تو وہ تنازع ہی ہو گیا نا۔ تو اس کے لیے تمہیں چاہیے کیا کہ تم اللہ کی طرف، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ کے جاؤ، ردو اس تنازع کی چیز کو اس کی طرف لے جاؤ۔ تو اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا اس کے لیے کوئی لفظ بولے ہوئے ہیں یا کوئی کچھ کہا ہوا ہے۔ تو اس میں دیکھیں جی، ہمیں سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، پہلی آیت یہ ہے کہ اے انسانوں، اے ہیومن بینگز، پوری ہیومینٹی کو ایڈریس کیا یا ایھا الناس، ٹھیک ہے، کہ تمہارا جو رب ہے نا، جس نے تمہیں کریٹ کیا ہے، جو تمہیں نرشمنٹ دیتا ہے، جو تمہیں مینٹین کرتا ہے، اس کی کانشیسنیس تمہیں ہونی چاہیے۔ اور وہ کانشیسنیس کیا ہونی چاہیے؟ اس نے تمہیں پہلے تو ایک نفس بنایا، ایک سول بنائی، اس کے اندر سے اس کی کا اسپاؤز کریٹ کیا، اسی کے اندر سے اس کا ایک اسپاؤز کریٹ کیا، اور پھر وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اس نے کہا پھر ان دونوں کے بیچ میں سے اس نے بہت سے رجال اور نساء، رجال ہوتا ہے جو فل آفٹر پیوبرٹی فل مین بن چکا ہو، مین ہوڈ اس نے اچیو کر لی ہو، اور اسی طرح سے نساء جو ہیں وہ ہیں جو پیوبرٹی اٹین کر چکی ہیں عورتیں۔ رجال کا یاد رکھیے گا، رجال کا مطلب فل مین ہے، مین ہوڈ جس نے اچیو کر لی ہو۔ تو اب اللہ تعالیٰ تو یہ دو ہی بتا رہا ہے جی، اس کے یہ دو ہی ہیں، میں نے تخلیق کیا بہت سے آدمی اور بہت سی عورتیں میں نے تخلیق کر دی۔ تو اب یہ پھر کیا ہوا، یہ کدھر سے وہ، اس کے لیے ہمیں ایک آیت ملتی ہے، سورہ حج ہے، 22 نمبر کی سورت، اس کی 5ویں آیت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے مخلقہ بھی پوری سٹیجز بتا رہے ہیں نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کہ پہلے وہ ایک ڈاٹ کی طرح کا نطفہ ہوتا ہے، پھر مدغہ ہوتا ہے، نہیں پھر وہ علقہ ہوتا ہے، اور پھر مدغہ بنتا ہے۔ اس طرح سے سٹیجز جب بتا رہا ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ایمبریولوجی کی، ایمبریو کی سٹیجز بتا رہا ہے، تو اس میں پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخر میں یہ کہتا ہے کہ مخلقۃ و غیر مخلقہ،
میں پوری تخلیق کمپلیٹ بھی کرتا ہوں. کمپلیٹ تخلیق جو بھی میں پیدا کر رہا ہوں وہ کمپلیٹ بھی ہوتی ہے اور انکمپلیٹ بھی ہوتی ہے. ہمیں جواب ملتا ہے نا اس میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں میں رجال اور نساء بہت سارے میں نے پھیلا دیے ہیں، لیکن ان میں ہوتا کیا ہے، ان میں مخلقہ بھی ہوتے ہیں اور غیر مخلقہ، یعنی کمپلیٹ تخلیق بھی ہو چکی ہوتی ہے کسی کی کمپلیٹ تخلیق نہیں ہوئی ہوتی. تو جس طرح یہ یعنی کہ ڈیفارمیٹی میں آ سکتا ہے کہ یہ ایک ڈیفارمیٹی ہے. جیسے کہ کوئی کسی کی آئیز نہیں ہوتی، پیدائشی نہیں ہوتی، اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، پیدائشی وہ بولنے کے قابل نہیں ہوتا، پیدائشی اس کے کانوں کے اندر ایسا ڈیفیکٹ ہوتا ہے کہ جو سن نہیں سکتا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں ایک آدھی ڈیفیشنسی ہوتی ہے. تو اس کو ہم اس ڈیفیشنسی کے اندر رکھ سکتے ہیں کہ جو غیر مخلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ کمپلیٹ تخلیق بھی ہوتی ہے میری اور انکمپلیٹ بھی ہوتی ہے، اس کے اندر اس کو ہم رکھ سکتے ہیں. اب اس کے لیے کیا ہے، یعنی کہ اگر یہ اس طرح سے ہے کوئی، تو اب پھر اس کا کیا ہوگا علاج. آپ باقی کی ڈیفارمیٹیز کے لیے دیکھیں کہ کیا کرتے ہیں. کچھ ڈیفارمیٹیز ہوتی ہیں جو کیوریبل ہوتی ہیں اور کچھ ہوتی ہیں جو انکیوریبل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس میں بھی ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے کہ کچھ انسان جو ہوتے ہیں وہ آپریشنز ان کے ہوتے ہیں تو وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے ان کی تخلیق، اور کچھ ہوتے ہیں کہ ان کے لیٹ سے ایک بچہ پیدا ہوا تو اس کے یہ ایسی انگلیاں جو ہیں یہ آپس میں جڑی ہوئی تھیں، یہاں سے ساری ایسے ہاتھ جو ہے نا یوں جڑا ہوا تھا، ساری انگلیاں جڑی ہوئی تھیں، دوسرے ہاتھ بھی دونوں ہاتھ جڑے ہوئے تھے ایسے. تو ظاہر ہے کہ جڑا ہوا ہاتھ ہوگا تو وہ تو نہیں کام کرے گا نا جو یہ انگلیاں ہماری کر رہی ہیں. ٹھیک، تو اس کو وہ کر کے آپریشن کر کے اس کی انگلیاں کھول دی، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اسی طرح سے اگر کسی کی آئیز میں کوئی ایسا ڈیفیکٹ ہے کہ جو کیوریبل ہے، ڈاکٹرز آج کل تو میڈیسن اتنی ترقی کر چکی ہے، میڈیکل سائنس، کہ وہ تو بالکل بتا دے گی آپ کو کہ بھئی یہ کیوریبل ہے اور یہ انکیوریبل ہے. اب جو کیوریبل ڈیفارمیٹی ہے اس کو کیور کر لیں، اور جو انکیوریبل ڈیفارمیٹی ہے یو ہیو ٹو لیو ود دیٹ ڈیفارمیٹی. یہ ٹھیک بات ہے نا. جو اندھا ہوگا اگر اس کو آنکھیں نہیں مل سکتی، کوئی میڈیکل سائنس اس کو ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتی، تو ہی ہیز ٹو لیو ہز لائف ود دیٹ ڈیفارمیٹی. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے آسن تکوین پہ انسان کو پیدا کیا ہے، اس کی اگر ایک ڈیفارمیٹی ہے تو اس کے اندر دوسری کوئی بہت بڑی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو ایکویٹ کرنے کے لیے کچھ اس کی اس میں رکھ دیا ہو. وہ ہمارا رب ہے، وہ جانتا ہے کہ کس میں کیا میں نے کرنا ہے، وہ کر. اب ہمیں چاہیے کیا، اب ہمیں چاہیے یہ کہ دیکھیں انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ ایک تو ہوتا ہے پیدائشی نقص. ٹھیک ہے جی، ایک کیا ہوتا ہے جی پیدائشی نقص ہوتا ہے، چلیں وہ اس کے اندر آ گیا جو میں ابھی بتا رہی تھی. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی ایکسیڈنٹلی، اگر ایکسیڈنٹلی کسی کا کوئی آرگن ڈسٹرب ہو گیا ہے تو اس کو جناب آپ وہ کہہ دیں کہ جی یہ مڈل سیکس ہے، یا یہ درمیانہ ہو گیا ہے، یہ بالکل بندہ یہ یعنی اس کو جو مرضی کریں، جو مرضی یہ کہے یہ نہیں. وہ بائی برتھ اللہ نے جو کہا ہے کہ میں نے بس زمین کے اوپر میں نے پھیلا دیے رجالن کثیرم و نساء، بہت سارے آدمی رجال اور بہت سی وہ نساء، وہ میں نے پھیلا دی. اور مخلقہ بھی ہوتی ہیں غیر مخلقہ بھی ہوتی ہیں، یہ تو ہمیں بات سمجھ میں آ گئی. لیکن یہ کہتے ہیں کہ ایکسیڈنٹلی اگر کوئی اس طرح اس کا کوئی آرگن ڈیمیج ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے اس تھرڈ سیکس میں ڈال دیا جائے. ایسا نہیں کر سکتے ہم. ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کو یعنی کہ اب اس ایکسیڈنٹ میں جو جس کا اگر کوئی آئیز میں کوئی ہو گیا ہے، کان میں کوئی لگ گیا ہے یا کچھ زبان میں کچھ تو اس کا میڈیکل علاج اگر ہو سکتا ہے تو ہوگا، ادروائز وہ
उसी के साथ रहेगा, ही हैज़ टू लिव विद, ही और शी हैज़ टू लिव विद दैट डिफ़ॉर्मिटी जो उसमें एक्सीडेंटली पैदा हुई है। बट उसकी सेक्स को तो नहीं कि आप कह देंगे कि ये वो पैदा लड़का हुआ था और सब कुछ उसका ठीक था, तो अब आप उसको कह देंगे कि वो मिडल सेक्स हो गया। नहीं, ये ज़्यादती है, ये गुनाह है, ये मुआशरे के साथ भी ज़्यादती है और उस बंदे के साथ तो बहुत बड़ी ज़्यादती है। ठीक है? जो कुछ उसने अल्लाह ने पैदा किया उसको आप बदलें। तीसरा जो है वो तो खैर इंतहाई मज़ाक़-खेज़ भी है कि जी अ, इसको कहते हैं जी जेंडर डिस्फोरिया। उन्होंने कहा होगा कि ये जेंडर डिस्फोरिया होता है, ये एक बीमारी है, ये बेचारे लोगों में हो जाती है। कोई वो कहता है कि नहीं-नहीं मैं तो लड़की की तरह मैं तो लड़की बनना चाहता हूँ, तो मैं तो ये, तो मैं तो वो। ये जो है ये बिल्कुल ही नाक़ाबिले कबूल चीज़ है। बहरहाल इसको हम ये देखते हैं कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ हमें इसके मुतालिक बताया, इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये मुखलका और गैर मुखलका को, कि भई ये अब जो थर्ड जो हम जिसको थर्ड वो कहते हैं सेक्स, उसके लिए कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया हुआ है। उसके लिए ये बताया हुआ है कि उसको मुखन्नस कहते हैं। हमारे इसमें हदीस की ज़ुबान के अंदर उसे मुखन्नस कहा गया है और मुखन्नस का मतलब होता है अल्लज़ी ला यख़लुसु लिज़्ज़करि वला उन्सा, कि जिसको खालिस ना किया जा सकता हो कि ये डेफ़िनेटली आदमी है, और या उसको ना कहा जा सकता हो कि डेफ़िनेटली ये औरत है। उसको मुखन्नस कहते हैं। ठीक है जी? और ये मुखन्नस जो है, ये कुरान हकीम को अगर हम ढूँढें कि इस मुखन्नस के लिए कहीं कोई गुंजाइश है सोसाइटी में रहने के लिए, या क्या फिर ये इसका होगा, तो हमें सूरह नूर है, उसकी हमें 31st आयत नज़र आती है, जिसमें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औरत को ये कहा हुआ है कि तुमने अपनी ज़ीनत ज़ाहिर नहीं करनी सिवाय एक लिस्ट बताई हुई है, सिवाय अपने हस्बैंड्स के, अपने उनके फादर्स के, अपने फादर्स के, अपने भाइयों के, भतीजों के, ये काफ़ी लंबी लिस्ट है। उस लंबी लिस्ट के अंदर एक लफ्ज़ है गैरो उलिल इरबति मिनर रिजाली, गैरो उलिल इरबति मिनर रिजाली। तो इस उलिल इरबा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सप्लेन करते हुए ये कहा कि ये जो इरबा होता है, ये बियॉन्ड एनी सेक्सुअल डिज़ायर जो होगा, वो उलिल इरबा में शुमार होगा और वो आपके घरों के अंदर भी काम कर सकता है और उससे आप अपनी ज़ीनत को यानी आपने अगर दुपट्टा-शुपट्टा नहीं लिया हुआ या कोई आपने तैयार होकर किसी पार्टी में जा रहे हैं, मेकअप-शेकअप किया हुआ है, तो कोई उसके लिए आपको उससे कोई पर्दे की ज़रूरत नहीं है। ये आप पढ़ेंगे तो फिर आपको ये मेरी बात शायद समझ में आ जाए। अल्लाह करे कि ऐसे भी आ ही गई हो कि जो उसके अंदर इसे शुमार किया हुआ है। तो उलिल इरबा के लिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सप्लेन किया, वो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उसको कोई ख़्वाहिश जो है, यानी सेक्सुअल बियॉन्ड एनी सेक्सुअल डिज़ायर, वो होता है बंदा। तो वो फिर ये जो लोग होते हैं, जब ये प्यूबर्टी की एज को पहुँच जाएँ, ये जिसको हम मिडल सेक्स या मुखन्नस कह रहे हैं, मुखन्नस अब मैं कहूँगी आइंदा को। तो जो ये मुखन्नस होते हैं, ये जब अपनी प्यूबर्टी की एज को पहुँच जाएँ और फिर ये ना इनको ना कहा जा सकता हो डेफ़िनेटली कि ये आदमी है और ना कहा जा सकता हो डेफ़िनेटली कि ये औरत है, तो उनको फिर एक मुआशरे के अंदर ये जगह हासिल है कि वो घरों में वो उम्महातुल मोमिनीन के घरों में काम करते थे वो। ये जो मुखन्नस है, ये काम करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइव्स के घरों में, ठीक है? तो लेकिन उनमें से एक ऐसा था, ये बुखारी की हदीस है, नंबर तो नहीं मुझे याद इस वक़्त, बट ये था कि एक उनमें से जो था वो ऐसे ही औरतों की तरफ देख रहा था और उनको कह रहा, देख तो नहीं रहा था, वो कह रहा था वो फलाँ कबीले की औरतें ऐसी होती हैं, तो वैसी होती हैं। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ये जो है इसको निकाल दो घर से, यानी कि ये इंटरेस्ट ले रहा है औरतों के उसमें, तो इसको नहीं रखना। ये वो ज़ाहिर सी बात है कि उसका कोई हो सकता है कि उसका
मेल ऑर्गन या मेल जो उसके ख़यालात हैं वो ज़्यादा ओवरलैप कर रहे हो दूसरे उसको, तो इसलिए ओवरलैप तो नहीं, यानी कि उसको ज़्यादा उसके ये ख़यालात हों आदमियों वाले, इसलिए उसको कहा कि इसको घर से निकाल दो, यानी इसको नहीं रखना। लेकिन ये नहीं है कि उसको कोई भी हैसियत हासिल ना हो, ऐसा कुछ नहीं है कि उसको एक उसका जो वो जो बनाया हुआ है हमने एक इंस्टीट्यूशन के जी वो गुरु होता है और उसके पास ले जाते हैं और वो उनको फिर वो अस्तगफिरुल्लाह जो भी यानी कि डांसेस वगैरह करवाता है या ये इसके नहीं, वो हर प्रोफेशन में जा सकते हैं, वो हर जगह पे एक्सेल कर सकते हैं, हर सोसाइटी में। ये इस बिल की एक जो अच्छी बात है वो ये है कि उनको हर जगह पे हर डिपार्टमेंट में एक्सेल करने की उनको परमिशन दी है और ये ही सबसे अच्छी बात है। और बाकी ये है कि वो घरों में भी काम कर सकते हैं। अगर कोई मतलब कि अब देखिए हमारी सोसाइटी में किस कदर इलिटरेसी है, तो वो भी बेचारे कोई इलिटरेट अगर हों और वो घरों में काम करें तो दैट इज़ नॉट रॉन्ग, या ये कोई उनकी हक तलफी नहीं हो रही। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये तो 2 बातें हो गई। अब मसला क्या है? अब हम देखते हैं कि ये इन्होंने ये जो अब ये बीमारी जो पैदा हुई है इंसान के अंदर, ये वजह क्या है इसकी? वजह इसकी ये है कि देखें इंसान के अंदर कितनी वो इंस्टिंक्ट्स हैं, सूंघने की, देखने की, सुनने की, ये सारी इंस्टिंक्ट्स हैं ना, चखने की, खाने पीने चखने की, ये सारी इंस्टिंक्ट्स हैं। ये भी एक इंस्टिंक्ट है, सेक्स जो है ये और बड़ी पोटेंट इंस्टिंक्ट है ये। अब इसको वेंट देने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत सी औरतें, बहुत से आदमी फैला दिए। ये बहुत कम रेशो है इनकी, इस सेक्स की, ये जिनको मुखन्नस कहते हैं, ये बहुत कम है, सोसाइटी में हैं ज़रूर लेकिन बहुत कम है। अब एक यानी कि बहुत कम तबके को लेके और उसको ढाल बना के हम अगर उल्टे-उल्टे काम करेंगे तो वो बात गलत है। असल में बात ये है कि ये इल्लत जो है ये आई कहाँ से है? आखिर देखें कहाँ से आई? ये आई है जी सूरह निसा की 118 से 119 आयत तक है ये बात। जब यानी कि उसमें हाँ, हमें क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या बताया है? ये कहाँ से इल्लत आई है? ये अल्लाह ताला ने बताया कि इंसानों के दिमाग में ये खन्नास आया कहाँ से है? ये आया यहाँ से है कि उसने जब उसके साथ डायलॉग हो रहा था इब्लीस के साथ, तो उसने कहा कि मैं हर सूरत में तेरे बंदों से एक मुकर्रर हिस्सा वसूल करता ही रहूँगा। क्या करता रहूँगा? एक हिस्सा वसूल करता रहूँगा, यानी उसके नाम पे नज़र न्याज़ें, उसके नाम पे तो नहीं, यानी उल्टी-पुल्टी जो नज़रें न्याज़ें देते रहते हैं, वो हो गया। फिर उसने क्या कहा? उसने कहा वला उज़िल्लन्नहुम, लाम भी लामे ताकीद, नून भी नूने ताकीद, उसने कहा हरगिज़ हर सूरत में उन्हें मैं गुमराह करता रहूँगा। और क्या करता रहूँगा? वला उमन्नियन्नहुम, और उनको झूठी उम्मीदें दिलाता रहूँगा कि जो तुम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, यू आर द मोस्ट ह्यूमन बीइंग इन दिस वर्ल्ड, तो वो फरमाओ जो कुछ फरमाना है। तो मैं उस उन्हें ये बताता रहूँगा कि जो यानी कि तुम बहुत अच्छे हो, उन्हें झूठी उम्मीदें दिलाता रहूँगा। और क्या करूँगा? वो भी दोनों लाआमुरन्नहुम, लाम भी नून भी दोनों ताकीद के लफ्ज़ हैं कि मैं ये काम ज़रूर करूँगा। और उन्हें हुक्म क्या देता रहूँगा? उन्हें हुक्म ये देता रहूँगा कि वो अ, उसके वो उनके जानवरों के कान चीरते रहें, वो तो ख़ैर एक अलहदा बात है ना कि वो जैसे ये गायें नहीं छोड़ देते इंडिया में कि ये तो बुतों के नाम पे हैं, इनको कोई हाथ ना लगाए और इन्हें कोई कुछ ना कहे, ये वो वग़ैरह, उनसे कोई काम नहीं लेना। इस तरह की फला युबत्तिकना उनके जानवरों के कान। अगला जो है ना असल में वो बात है, वो क्या है?
وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور انہیں میں یہ حکم دیتا رہوں گا کہ اللہ کی تخلیق میں تغیر پیدا کرتے رہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ایکسیڈنٹلی ہو گیا تو وہ اس کی تخلیق میں تغیر پیدا کرتے رہیں، یا جو میل آرگن جن کا کمپلیٹ ہو چکا ہے ان کو بھی وہ اسی میں ڈالتے رہیں، غلط خانے میں ان کو ان کا اندراج کرتے رہیں، یا ان کو یہ جو اب اللہ معاف کرے، میں نے تو سنا نہیں ہے، بلکہ میرا خیال ہے بچوں ٹھیک ہے تم ان لوگوں نے تو بہت ہی، کہ اب آپریشن کروا کے اپنی سیکس کو چینج کروا سکتے ہیں، آپریشن کروا کے اپنی سیکس کو چینج کروا سکتے ہیں، اور جو مطلب کہ پتہ نہیں شاید ایمبریو کے اندر بھی کوئی وہ دے سکتے ہیں، اس کو بھی انجینئر کر سکتے ہیں، اس کو بھی وہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہے اس کے اندر تغیر، اللہ کی مخلوق کے اندر تغیر لانا یا تبدیلی لانی۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اصل میں شیطان آپ کو، یعنی دنیا کے اندر اگر یہ پھیل رہی ہے بات یا دنیا کے اندر یہ سب ہو رہا ہے تو یہ شیطان کے کام ہے، یہ شیطان آپ کو وہ دے رہا ہے، وسوسے ڈال رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ تم تو سب سے زیادہ جو ہے نا انٹلیکٹ ہو دنیا کے اندر، تمہارے جتنا کوئی انٹلیکٹ نہیں ہے، اور تم یہ کرو، یہ بہت اچھی بات ہے، یہ کرنا چاہیے، ساری دنیا کو کرنا چاہیے، اپنی مرضی کے مطابق سیکس اپنی رکھیں، جو ہمارا دل چاہے تو ہم اس کو چینج کروا لیں۔ یہ اس کے اندر ہے کہ یہ شیطان نے کہا کہ تم سیکس بھی اپنی چینج کروا سکتے ہو، کرواؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں کرنی، نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں لیٹ سے کہ ایک میل جو ہے وہ کہہ رہا ہے میں لڑکی بننا چاہتا ہوں، میں لڑکی بننا چاہتا ہوں، بٹ اپنا وہ چلو جی جو بھی کروا لے اپنے ٹیسٹیکلز کو یا پینس کو جو بھی کروا لے، لیکن کیا اس کا جو سسٹم اندر بنا ہوا ہے عورت کا وہ بنا سکتے ہیں؟ وہ جب وہ $6 ملین مین ایک لگتی ہوتی تھی مووی ٹی وی کے اوپر، تو وہ کہتے تھے کہ جی $6 ملین سے ایک مین تو بن جائے گا، لیکن $60 ملین سے بھی ایک عورت نہیں بن سکتی جو اس کے اندر اتنا کمپلیکیٹڈ قسم کا سسٹم ہے۔ تو وہ یہ کیا کریں گے؟ یہ عورت یعنی کہ ایک کس قسم کی یعنی کہ غلط حرکت ہوگی کہ جو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اب یہ یعنی کہ جب تخلیق میں تبدیلی کریں گے تو کتنی گنجل پڑے گی۔ تو ہاں یہ جو یعنی تبدیلی کرنے والی بات یہی ہے کہ وہ اس کو آپریشن کروا لیں گے یا اپنی سیکس چینج کرنے کے لیے کچھ ایمبریو میں انجینئرنگ کروا لیں گے، یہ بات ہے۔ اور یہ کس کا ہے؟ یہ شیطان کا کام ہے، یہ شیطان نے دماغوں میں ڈالا ہے کہ یہ والے الٹے کام کرو تم، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو ہو گیا اس کی یعنی کہ کس نے یہ چکر چلایا، کس نے؟ یہ شیطان نے چلایا، اور شیطان کے چیلے تو بہت سارے بہت زیادہ موجود ہیں، اس لیے ہمیں محتاط ان شیطان کے چیلوں سے رہنا چاہیے اور اپنے قرآن حکیم کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ اور پھر اس سے ہوگا کیا؟ یہ سارا جو شیطانی ہے چکر، مجھے جب میں نے آپ کو بتایا جب میں امریکہ وغیرہ میں گئی ہوئی تھی 88 میں، تو یعنی کہ جو ہیڈ لائنز ہوتی تھیں وہ ہوتی یہی تھیں کہ جو ہے نا مین کوڈ میری مین اینڈ وومن کوڈ میری وومن، یہ یعنی کہ ہوتی تھی، یعنی یہ اس کا نتیجہ نکالتے تھے، یہ ساری اس بحث کا، ساری گڑبڑ کا نتیجہ یہ نکالتے تھے کہ اب اور جب یہ میری میڈ نے مجھے کہا نا کہ ہمارے گاؤں میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب آدمی سے، تو میں نے کہا یہ اس ساری کھیل کا جو آؤٹ کم ہے نا، سب سے بڑا اور سب سے بھیانک وہ یہی ہے، ہومو سیکشولیٹی۔ اور ہومو سیکشولیٹی کے لیے
یہ ساری یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ اپنی خواہش کے لیے، یعنی ان کے دل کی خواہش ہوتی ہے، وہی جو ڈسفوریا جسے کہتے ہیں، جینڈر ڈسفوریا، تو وہ کیا ہے؟ وہ دل کی خواہش ہے، اور دل کی خواہش کے لیے اتنی یعنی کہ ایک واضح کلیئر اللہ تعالیٰ نے آیات دی ہوئی ہیں کہ جو اپنی یہ 20ویں سورت کی 16ویں آیت ہے کہ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى، جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ ہے جی 28ویں کی 50ویں آیت، 28ویں سورت کی 50ویں آیت، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا؟ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی؟ جو اس کا دل چاہ رہا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں لڑکا بنوں، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں لڑکی بنوں، تو وہ کیا ہے؟ وہ گمراہ، اس سے بڑھ کے گمراہ کوئی نہیں ہے۔ اس نے اپنا راستہ ہی گم کر دیا لائف کا، ٹھیک ہے جی، کہ اس کو کیسے اسپینڈ کرنا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا من اتخذ الہہ ہوا، وہ جو اپنی خواہش نفس کو اپنا الہہ بنا لیتا ہے، پھر اس کو اصلی الہہ جو اللہ تعالیٰ ہے اس کے، اور اپنے جب وہ اس میں ٹائی پڑتی ہے تو وہ اپنی خواہش کو اپنا الہہ بنا لیتا ہے، اس وقت اسے اللہ بھول جاتا ہے اور وہ اپنی خواہش کو اپنا الہہ بنا لیتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ 79 کی یہ 50th آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے بندو، اے بندو، اے بندو، اے انسانوں، جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے، جس نے تمہیں نرش کیا ہے، جس نے تمہیں مینٹین جو تمہیں کر رہا ہے، اس سے جو خوف رکھتا ہے کہ کل کو میں نے اس کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے اور میں نے اپنے سارے اعمال کا حساب دینا ہے، جو اس سے واقعی میں خوف رکھتا ہو تو پھر تو وہ اس قسم کی بےہودہ اس کے دماغ میں خیالات نہیں آ سکتے۔ تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہوا ہے؟ اور دوسری بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہی ہے؟ اپنے رب سے خوف رکھتا ہے اس کے سامنے کہ میں اکاؤنٹیبل ہوں گا، اور دوسری کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو خواہشات سے بچاتا رہتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں جو اس کی خواہشات ہوتی ہیں نا، ان سے وہ بچتا رہتا ہے، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةِ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو پھر اس کا ٹھکانہ جو ہوگا وہ جنت ہی ہوگی، وہ ایسے باغات ہی ہوں گے جن کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ اور یہ انسان تو اتنا خبیث ہے کہ وہ کہتا ہے وہ دیکھی جائے گی جنت، وہ پتہ نہیں ہوئے گی بھی کہ نہیں ہوئے گی، اور یہ اور وہ ہے نا، وہ تو پھر اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ جب آپ نے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں جنہیں لالی لوئیو دا کی کرے گا کوئی، کچھ جس نے کہنا ہے کہ میرا کوا سفید ہے، اس کو تو کچھ نہیں نا آپ کر سکتے۔ یہ تو ان کے لیے ہے جن کے دلوں میں کوئی تھوڑی سی وہ ہے کہ بھئی ہاں یہ باتیں ہیں اور ان سے ہم نے سبق سیکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو یہ باتیں ہیں ان سے ہم نے یہ جو آیتیں ہیں ان سے ہم نے رستہ پکڑنا ہے۔ اب جو یہ اس کا آؤٹ کم ہے ہومو سیکشولیٹی، ساری اس بحث کا، سارے اس کام کا، سارے اس محنت کا جو نتیجہ ہے وہ ہومو سیکشولیٹی کو لیگلائز کرنا ہے۔ میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ انہوں نے کہا جی ہومو سیکشولز کو، پہلے شروع میں کہا ہومو سیکشولز کو بھی آپ وہی نارمل اورینٹیشن دیں، پھر کہا کہ انہیں قبول کریں۔ آپ کو بتایا تھا نا بیجنگ کی اس میں کہ پتہ نہیں کس میں نے اب اس وقت بتایا بھی تھا کہ ہاں نہیں یو این کی جنرل اسمبلی میں کہ جی ان کو یہ کریں ان کو وہ کریں، تو ہومو سیکشولز کو بھی نارمل سمجھیں، آپ ان کو ایکسیپٹ کریں سوسائٹی کے اندر۔ یہ سارا کھیل جو رچایا گیا ہے نا بیچارے ان کے نام کے اوپر، مڈل سیکس کے نام کے اوپر، تو یہ کھیل سارا اپنے گند مچانے کے لیے رچایا گیا ہے۔ اب اس کے لیے کوئی ہے ہمیں پتا کہ کچھ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی مخلوق کے لیے بھی کچھ کہا ہوا ہے کہ نہیں کہا ہوا؟ جو ہومو سیکشولز ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیں ہر اپنے سونگھنے کے لیے ہم کبھی ٹوائلٹ میں جا کے اس کے کموڈ کے اندر اپنا ناک نہیں دیں گے سونگھنے کے لیے، ظاہر سی بات ہے ہم کوئی اچھا سا پھول خوشبو سونگھنے کے لیے کریں گے۔
ہم کھانے کے لیے کبھی بھی جا کے کموڈ کے اندر اپنا منہ نہیں ماریں گے. آئی ایم سوری ٹو سے آل دیز شٹ اور گند، لیکن ہے یہی بات. ہم کریں گے یہ کبھی؟ ہم کبھی بہتی ہوئی نالی کے اندر سے پانی پیئیں گے ہمیں پیاس لگی ہو تو؟ ہم کبھی گندی کوئی چیز، سڑی ہوئی بسی ہوئی کوئی چیز کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے. تو یہ جو اتنا بڑا پوٹنٹ وہ ہے آپ کی انسٹنکٹ ہے، اس کے لیے بھی پاکیزہ طریقے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائے ہوئے ہیں. اور اس کے لیے، اس غلیظ طریقے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہوا ہے؟ وہ یہ کہا ہوا ہے کہ ہاں جی، آپ کو پتہ ہی ہوگا لوط علیہ السلام کا قصہ بہت سی جگہوں پہ قرآن حکیم میں بیان کیا گیا ہے. اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، اپنی قوم سے کہا، یہ ہے جی 7 کی 80 سے 84 تک آیا. ان کو میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ تم کس قسم کی حرکت کر رہے ہو، کس قسم کی فحش حرکت کر رہے ہو؟ تم سے پہلے نون ورلڈز میں سے کسی نے یہ والی حرکت نہیں کی کہ تم عورتوں کو چھوڑ کے لذت کے لیے آدمیوں کے پاس جاتے ہو. یعنی کہ وہ جو انسٹنکٹ ہے اپنی، اس کی سیٹسفیکشن کے لیے تم آدمیوں کے پاس جاتے ہو، عورتوں کو چھوڑ کے، جنہیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. یہ انہوں نے کہا نون ورلڈز میں سے کسی نے ایسا نہیں کیا. کیا مطلب؟ نون ورلڈز کا مطلب یہ پرندے، یہ چرند، یہ جانور، یہ ببر شیر، یہ ہاتھی گھوڑے درندے، یہ سب نون ورلڈز ہیں. ان نون ورلڈز میں سے کسی نے یہ حرکت آج تک نہیں کی جو تم کر رہے ہو انسان ہو کے. اللہ کی آسن وہ بہت سی مخلوق کے اوپر تمہیں فضیلت اس نے دی ہوئی ہے، تو تم یہ حرکت کر رہے ہو. تم سے پہلے کسی نے، نون ورلڈز میں سے کسی مخلوق نے یہ حرکت نہیں کی. اور کیا یہ پھر کیا ہے؟ یہ اپنی لمٹ کو کراس کرنا ہے. تم اپنی لمٹ کو کراس کر رہے ہو، یہ مطلب. یہ آگے سے انہوں نے جواب کیا دیا؟ آگے سے انہوں نے جواب دیا، نکالو اس کو باہر. یہ کیا کہتے ہیں اپنا، اس کو باہر نکالو. یہ زیادہ اچھا تڑی کیا لگائی. یہ تڑی جو ہے یہ ہے جی 26ویں کی 167 آیت. اس میں تڑی یہ لگائی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے تڑی یہ لگائی کہ بات سنو لوط، اگر تم یہ باتیں ہمیں کہنے سے اور ہمیں روکنے سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں شہر سے نکال دیں گے. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو غلط کوئی بات کرتا تھا اسے شہر سے نکال دیتے تھے. تو انہوں نے تڑی یہ لگائی کہ تم باز آ جاؤ یہ والی بات کہنے سے، ورنہ ہم تمہیں شہر سے نکال دیں گے. اور پھر دوسرا یہ کیا کہا کہ نکالو انہیں نکالو یہاں سے، اپنے شہر میں سے. بڑے پاک صاف رہنا چاہتے ہیں تو دفعہ ہو یہاں سے، پھر نکل جائیں یہاں سے. جا کے جہاں پاکی صافی پاکیزگی صفائی انہیں ملتی ہے وہاں چلے جائیں، ہم نے تو باز نہیں آنا. یہ ایک یعنی کہ ڈھٹائی اور ایک ان کی بد فعلی کے اوپر جڑے رہنا، یہ انہوں نے حرکت کی. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے پھر دیکھا کہ سبمیشن کرنے والا یہ ہے جی سورہ 51 کی 36 آیت ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میں نے فرشتے بھیجے ان کے اوپر ان کو پھر میں نے یہ کہہ دیا کہ دے آر ناٹ مجرم، دے آر ناٹ ملزم، دے آر مجرم. انہوں نے یہ جرم کر دیا ہے، ان کے اوپر یہ جرم ثابت ہو گیا ہے. اب جاؤ فرشتوں، جا کے تم ان کے اوپر یہ والا عذاب لے کے جاؤ. تو جب وہ لے کے آئے عذاب، تو ان کے اوپر کیا عذاب آیا؟ انہوں نے دیکھا کہ سبمیشن کرنے والا صرف ایک ہی گھر ہے، اور اس میں 7 8 یا 10 12 بندے ہوں گے. جو لوط علیہ السلام تھے، ان کی بیٹیاں تھیں، بیوی بھی ان کی ان دوسرے لوگوں کے ساتھ مل گئی. ٹھیک ہے، تو جتنے بھی یہ لوگ تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو انہوں نے بچا لیا. فرشتوں نے انہیں کہہ دیا کہ بھئی تم جب تھوڑی سی رات بچے رہ جائے تو تم یعنی کہ
نکل جانا، اس بستی سے نکل جانا، اسے ہم نے اب عذاب دینا ہے۔ اور اس کے اوپر کون سا عذاب آیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے اوپر ایسی کنکریاں پھینکی گئیں، ایسے پتھروں کی ان کے اوپر بارش ہوئی کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے تھے، نشان زدہ تھے، برانڈڈ تھے، وہ پتھر ان کے اوپر ایسے گرے کہ وہ سارے کے سارے ان پتھروں کی وجہ سے مر گئے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میں نے ان کو پھر ان کی سزا دی۔ تو اب یہ جو سارا گند ہے، یہ جو ہومو سیکشولز کہتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک ہے اور یہ سب ہے، یہ سزا ہے ان کی۔ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ یا تو جو فورنیکیشن کی سزا ہے وہ ہونی چاہیے، یا یہ جو سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے ان کو پتھروں کے ساتھ ہلاک کرنا چاہیے۔ تو یہ سارا جی چکر ہے کہ یہ جو شیطان ہے وہ انسان کو بہکاتا ہے، اس کو بڑی امیدیں دلاتا ہے کہ تم تو ساری دنیا میں سے سب سے زیادہ عقل مند ہو، تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ ٹھیک کہہ رہے ہو اور یہ کرو۔ اس سارے یعنی کہ ان نام ان کا لیا مخنث کا نام، یہ ہمارے پاکستان میں مخنث کا نام لے کے آہستہ آہستہ پھر یہ ہومو سیکشولیٹی پہ آ گئے۔ تو یہ جو ہے گڑبڑ، اس کو روکنا چاہیے، جس طرح بھی رک سکتی ہو یہ اس کو روکنا چاہیے۔ اور یہ ہومو سیکشولیٹی تو بہت ہی آرام سے پھیل رہی ہے۔ بچوں، آپ لوگوں نے باقاعدہ طور پہ یہ بتانا ہے کہ ہومو سیکشولز سیکشولیٹی جنہوں نے شروع کی تھی ان کا پھر انجام اللہ نے کیا کیا تھا، ان کا انجام یہی ہونا چاہیے۔ تو یہ جی ساری بات تھی کہ ہم نے یعنی جو کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی ان کے لیے کچھ کہا ہوا ہے اور کیا کرنا چاہیے، وہ سارا میں نے آج ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے۔ آئی تھنک کہ میں شاید کامیاب ہوئی ہوں کہ نہیں کامیاب ہوئی، یا آپ لوگ مجھ سے کوشچن کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو۔ تھینک یو جی فار لسننگ۔ اللہ حافظ۔